ایک ماں کے پیٹ سے دو بچے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں پیدا ہوتے ہیں، پھر دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا۔ ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے کی عمر 100 سال چھوٹی ہوئی۔ یہ کون تھے؟ اور وہ کون سی زمین ہے جہاں ابتدائے پیدائش سے قیامت تک صرف ایک بار سورج کی کرنیں لگی، نہ پہلے کبھی لگی تھی اور نہ آئندہ کبھی لگیں گی؟ اور وہ کون سا قیدی ہے جس کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس کے زندہ رہتا ہے؟ اور وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ ہے، اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی تھی؟ پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پائی۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سے میں کچھ معلومات شیئر کروں گی جسے سن کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے اور آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور زیادہ پختہ ہو جائے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے معجزے دکھاتا ہے، جس پہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کی قدرتوں کے اوپر یقین اور زیادہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک نصرانی بادشاہ نے 4 سوالات کیے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جوابات دیے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ 4 سوالات کون سے تھے اور ان کے کیا جوابات تھے۔ نمبر ایک پہ اس نے یہ سوال پوچھا کہ ایک ماں کے پیٹ سے 2 بچے ایک ہی دن ایک ہی وقت پیدا ہوتے ہیں، پھر ان دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا۔ ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے کی عمر 100 سال چھوٹی ہوئی۔ یہ کون تھے اور یہ کس طرح ہوا؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ جو دونوں بھائی ایک ہی دن ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی اور ان کی عمر میں 100 سال کا فرق، یہ بھائی حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عزیز علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک ہی دن ایک ہی وقت ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، لیکن درمیان میں اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے پورے 100 سال مارے رکھا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ سورہ آل عمران میں یہ ذکر موجود ہے کہ وہ گھر گئے اور مزید کچھ عرصہ زندہ رہ کر رحلت فرمائی۔ دونوں بھائی کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر اپنے بھائی سے چھوٹی ہوئی اور حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اپنے بھائی سے بڑی ہوئی۔ نمبر 2 پہ اس نے یہ سوال کیا کہ وہ کون سی زمین ہے جہاں اب تک ابتدائے پیدائش سے قیامت تک صرف ایک بار سورج کی کرنیں وہاں تک پہنچی ہیں۔ صرف ایک بار سورج کی کرنیں لگیں، نہ پہلے کبھی لگی تھی اور نہ آئندہ کبھی قیامت تک لگیں گی۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ وہ زمین سمندر کی کھاڑی کلزم کی تہہ ہے جہاں فرعون مردود غرق ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے سمندر خشک ہوا تھا۔ اللہ کے حکم سے سورج نے بہت جلد سکھا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ پار چلے گئے، اور جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا۔ اس زمین پر سورج ایک بار لگا، پھر قیامت تک کبھی نہیں لگے گا۔ نمبر 3 پہ اس نے یہ سوال کیا کہ وہ کون سا قیدی ہے جس کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس کے زندہ رہتا ہے؟ تو اس کا جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دیا کہ جس قیدی کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس کے زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں قید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی وہ سانس لیتا ہے۔ نمبر 4 پہ اس نے سوال کیا کہ وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ، اس کی قبر بھی زندہ ہے، اور قبر اپنے مدفون کو سفر کراتی پھرتی تھی، پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پائی۔ تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، اور وہ مردہ حضرت یونس علیہ السلام تھے، اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو لیے اپنے پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی سیر کراتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر کچھ عرصہ تک زندہ رہے، پھر وفات پائی۔ تو یہ وہ 4 سوالات تھے جو نصرانی بادشاہ نے پوچھے، اور ان چاروں کے جوابات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھے سے دیے۔ یہ بہت اچھی معلومات تھیں، سوچا آپ سے شیئر کروں تاکہ ہماری معلومات میں مزید اضافہ ہو۔ اللہ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملیں گے۔
اللہ حافظ۔